کوئی مشکل نہ رہے ہمیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب سے. جی حضرت صاحب. جی، ہماری ان بہن کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر روز کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سورہ بقرہ گھر میں 41 دن تک سنا کریں. ٹھیک ہے. اور سورہ فاتحہ کو نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں وصل بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھا کریں. صحیح. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، باقی سورہ فاتحہ ویسے ہی ہے. تو اس عمل کو 3 چلے کر لیں. اس دوران رزق میں برکت ہوگی اور ہر طرح کی خیر ملے گی، ہر کامیابی ملے گی، اور ناکامیوں اور پریشانیوں سے حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے بھی گھر کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس حوالے سے کہ ناسا کی ایک رپورٹ ہے، وہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ تو ان کے اوپر ہی جو ہے وہ اس کا ہے سارا سلسلہ، لیکن انہوں نے کہا ضرور ہے کہ جتنے ستارے آسمان میں نظر آتے ہیں اگر ان کو گنا جائے، جو صرف نظر آتے ہیں، کچھ تو ایسے جو نظر بھی نہیں آتے، تو 300 ٹریلین سال درکار ہیں ان کو گننے کے لیے. تو یہ فرمائیے کہ جن کو گننے کے لیے 300 ٹریلین سال جو ہے وہ درکار ہیں، ناسا یہ کہہ رہا ہے، تو ہم پھر ایک لیپ ٹاپ آگے رکھ کر یا ذائچہ بنا کر کس طرح سے علم نجوم اور یہ سارا سلسلہ اور قسمت کا حال اور آنے والی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں. از اٹس پاسبل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں ایک مسلمان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. صحیح ہے. اللہ جل مجدہ الکریم نے خود اللہ ستاروں کا خالق ہے. بے شک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رب نے ستاروں کے بارے میں ہمیں علم نہ عطا فرمایا ہو؟ ستارے اور بروج اور سارا کچھ یہ وہ ہے کہ جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دی. پوری سورہ نجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا ہَوَا. اسی طرح اللہ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر مثال عطا فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم دین تمام اولیاء میں اس طرح ہوتا ہے جیسے ستاروں میں 14ویں رات کا چاند ہو. تو ستاروں کی مثالیں ڈائریکٹ ستاروں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بیان فرمایا. مگر ان کا مس یوز کرنا اور ان سے مس گائیڈ کرنا یہ اسلام سے پہلے تھا. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جس نے کسی علم نجوم جاننے والے سے قسمت کا حال جاننا تو اس نے خود کو جہنم کے قریب کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف، ابھی میں کالر بھی شامل کرنے، اس میں پھر یہ بھی تو فرما دیا گیا نا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ راستہ جو پرانے وقتوں میں سمندر کا ہو یا خشکی کا ہو، وہ راستہ تعین کرنے کے لیے، ان کی سمت معلوم کرنے کے لیے. نہ صرف راستے، اس سے راستوں کا پتہ چلتا ہے، موسم کا پتہ چلتا ہے. پہلے زمانے کے اندر اس طرح کی ڈائریکشنز نہیں تھی جس طرح کے آج ہیں. تو ستاروں کے ذریعے ہی لوگ جایا کرتے تھے. جیسے کہ آپ کسی ریگستان میں چلے جائیں تو آپ بھول جائیں گے کہ اس ڈیزرٹ میں ہم نے کہاں سے کہاں جانا ہے. آپ سمندر میں اگر اپنا جہاز جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ سمت کہاں ہے. تو ستاروں کے ذریعے کہ ستارہ اس کندھے پر رہے اور بالکل سیدھی میں جانا ہے، ستارہ اس کندھے پر رہے یا سر پہ رہے تو کون سا ملک آتا ہے. لوگ پورا علم جانتے تھے، لہٰذا یہ اس کے لیے تھا.